الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے اس کی حمد و ثنا رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں اور جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے ہر بندہ اس کو لکھنا شروع کر دے میرے اللہ کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد لا تعدادن کن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی الحمدللہ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا کہ ایمان بھی لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تقریم توقیر ادب بھی کرنا ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حقوق میں نے بیان کیا تھا
کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ تسلیم کرنا. اور دوسرا حق آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. رب کا قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح مت بلاؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، تعظیم کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے. آئیے حدیث مصطفیٰ سے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا اللہ، جو مسجد میں آگے ہیں، یا اللہ ان سب کو اور مجھے بھی جو میں بیان کروں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دینا. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ دے پیارے پیغمبر دے آیت نازل ہوئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ایک بات دے اتے اختلاف ہو جاندہ ہے. بنو تمیم دا ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر انہاں دے اوتے ایک امیر مقرر کیتا جائے، او دا نام کعب بن محمد رضی اللہ عنہ. انہاں دا امیر مقرر کر دتا جائے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر اقرا بن حابس نو انہاں دے امیر مقرر کر دتا جاوے. تے انہاں دیاں آوازاں دوواں صحابہ دیاں آوازاں دوویں جلیل القدر صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بھی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے وچ انہاں دیاں آوازاں اونچیاں ہو گئیاں. انہاں نے جدوں ایت سنی ہے یہ ایت جدوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی ہے، صحابی کہندے نے حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے جدوں ایت نازل ہوئی ہے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجلس دے وچ بیٹھے ہوندے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھنا پیندا عمر تساں کی کیا ہے؟ یعنی عمر رضی اللہ عنہ اے آتا اس سے ویلے صحابہ جیسے عمل کرتے سن جدو صحابہ قرآن دی آیت یا مدینے والے دا فرمان سن لیتے اس سے ویلے وہ دیتے عمل کرتے. سانوں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی جائے تو وہ دیتے منوان اس طرح عمل کرنا چاہیے. بلکہ ابو تشریح کرنی چاہیے شروع کر دیتے کئی ساتھی کہ میں ایسا سنیا سی چونچے چناچے یہ نہیں ہے. اس میں جب بھی سنو اسی وقت تسلیم کر لو. صحابی کہندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دوبارہ پوچھنا پیندا اے عمر تساں کی کیا ہے؟ یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا ادب احترام تعظیم کر دے. کیوں کہ قرآن مجید دی آیت ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تسی عمل کردے ہو تانوں پتہ ہی نہیں چلنا تہاڈے عمل برباد ہو جانے نے. جس طرح اسی لکڑ کو لگ جاتی ہے نا جب بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ صاف نظر آ رہی ہے. اسی طرح عمل جڑے نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہ مناں گے اونچی آواز کڈاں گے تے ساڈے اعمال برباد ہو جان گے. آئیے یہ آیت مبارکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وحی نو بھی لکھیا کر دے. کاتب سن ثابت بن قیس تے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس چ آنا چھڈ دتا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو سوال کیتا ہے صحابہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے تے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر میرا گھر جڑا ثابت بن قیس دے لاگے ہی ہے میرا ہمسایہ ہے جے اگر مینوں کہو تے میں پوچھ کے آواں. ثابت بن قیس دے کول سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گئے نے جا کے کہندے نے مینوں اللہ دے پیغمبر نے بھیجیا تے تسی مجلس وچ کیوں نہیں آ رہے؟ تے ثابت بن قیس کی کہندے نے میں تے برباد ہو گیا. ثابت بن قیس کی کہندے نے میں تے برباد ہو گیا میرے اعمال ضائع ہو گئے نے. انہاں دی آواز جڑی سی نا فطری طور تے اونچی سی. جدوں انہاں نے آیت سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تے صحابی نے جا کے جو کیا تو کیا میں تے برباد ہو گیا میرے عمل ضائع ہو گئے نے. میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اونچی ہو جاتی ہے. تو صحابی دوڑے دوڑے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا اے اللہ دے پیغمبر جی تہاڈا صحابی جیڑا ثابت بن قیس ہے او تے کہندا میں برباد ہو گیا میرے عمل ضائع ہو گئے نے میں تے جہنم دے الفاظ حدیث دے کہ میں جہنم دا پالن بن گیا جہنم میں تے جہنم واجب ہو چکی ہے. تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد بن معاذ انہوں جا کے کہہ دیو میرے صحابی نو ثابت بن قیس نو تو انہاں وچوں نہیں ہے تو تے جنتی ہے. یعنی جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو دے دیتی ہے. یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جو قرآن نازل ہویا سنتے حدیث سنتے انہاں دے اس ویلے عمل بھی کرتے حدیث دے اوتے عمل بھی کرتے تے جڑے لوگ عمل کرتے نے تے اللہ رب العزت نے انہاں نو خوشخبریاں بھی دتیاں نے. آؤ رب دا قرآن سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. رب دا قرآن لہذا جو لوگ اس
نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو ان پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ۔ اولئک هم المفلحون، اہل لوگ جنے او کامیاب نے، کہڑے لوگ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے عزت کرتے نے، تعظیم کرتے نے، توقیر کرتے نے تے مدد بھی کرتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے جڑی چیز او لے کے آئے نے قرآن مجید تے حدیث مصطفیٰ۔ قرآن تے بھی، قرآن اور حدیث دونوں دے اتے عمل کرنا لازم و ملزوم ہے۔ جیسے قرآن مجید حق ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بولتے ہیں جدو وحی آتی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، یعنی قرآن مجید بھی وحی، حدیث مصطفیٰ بھی وحی، یعنی دونوں دے اوتے عمل کرنا ضروری ہے۔ جیڑا بندہ عمل کرتا ہے اس واسطے خوشخبری ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، تانوں بھیجیا سی شاہد گواہی دینے والا بنا کے بھیجیا ہے، مبشرا ونذیرا خوشخبری سنانے والا، نذیرا ڈرانے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اس پر ایمان بھی لے کر آؤ اور اس کی مدد بھی کرو، ادب بھی کرو۔ تو آگے اللہ کا قرآن کے دفعہ تو سبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح تے شام میرے رب دی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، کدی اللہ رب العزت دی، صبح بھی بیان کرو تے شام بھی بیان کرو۔ یعنی جڑے لوگ اللہ دے پیغمبر دے تے جڑا قرآن نازل ہے تے عمل کردے نے، حدیث مصطفیٰ دے عمل کردے نے، انہاں واسطے خوشخبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نے۔ جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث سندا ہے، قرآن مجید دی آیت سندا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آندا ہے، تو او دے واسطے اللہ دے پیغمبر خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے تے اگے اللہ دے قرآن کے دلے تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ تے اللہ رب العزت نے اگے اپنا تعارف پاچ کرایا کہ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم صلح حدیبیہ دا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو مکے گئے نے تے مشرکین مکہ دے رسندہ انہوں نے حدیبیہ دے مقام تے روک دیتا ہے، عمرے دی اجازت نہیں دیتی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وال قریش دے والوں ایک عروہ ثقفی نام دا بندہ ہجے مسلمان نہیں سن ہوئے، عروہ ثقفی رضی اللہ عنہ
کافراں دے نمائندے بن کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے تے انہوں نے آ کے کی ویکھیا عروہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایو قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد يعذبه اصحابه عروہ ثقفی رضی اللہ عنہ اب پیچھے جا کے نا قریشہ تو بیان کر دینے کہندے نے اے میری قوم اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہاں وال گیا میں بڑے بڑے بادشاہاں وال گیا جا چکیا کیسو کسرا نجاشی وال بھی جا چکیا میں اللہ دی قسم چک کے کہنا کہ اللہ دی قسم میں ایسا بادشاہ نہیں جے ویکھیا جیدی انی تعظیم کی جاندی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک مبارک سٹ دینے تے صحابہ اپنے جسمہ تے مال لین دینے آسلم تھوک مبارک سٹ دینے صحابہ جسم تے مال لین دینے اگر وضو کر دینے تے وضو دے قطرے تھلے نہیں ڈگن دیندے بلکہ خواہش کر دینے کہ مینوں اے پانی مل جاوے میں پی لواں جا مل لواں بچیا پانی بھی دوسرا پانی وضو دا پانی بھی کہندے نے میں ایسی تعظیم کسے دی نہیں ویکھی میں بادشاہاں دے بادشاہ نوں ویکھیا جا کے پر ایسی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گل کردے نے تے سارے خاموشی دے نال انہاں دی گل سندے نے تعظیم کردے جدوں نظر ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھدے بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا جی بھر کے ویکھدے بھی نہیں اتنا ادب و احترام کردے نے اے ہجے مسلمان نہیں سن ہوئے مسلمان ہو تو پہلے دی گل انہاں نے وہ شیئر کیتی ہے بعد چ کہ انہوں نے دسیا جا کے کافراں نو مشرکین مکہ نو دسیا کہ جڑے صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم توقیر ادب انہاں کردے نے کہ تھوک بھی تھلے نہیں نکل دیندے وضو دا پانی بھی تھلے نہیں نکل دیندے اور خون دا قطرہ کیسے نکل دیں گے کہ تسی انہاں نال مقابلہ نہیں کر سکتے ایسے کہا گیا کہ شاعر بھی کہندا کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا کہندا میں پھریا میں کریا کوئی بازار نہیں ویکھیا جیسا محمد دے یاراں نوں ڈٹھا وضو دے قطرے زمین تے گرن نہ دندے وضو دے قطرے زمین تے گرن نہ دندے نبی دے حکم تے سر نیویں کر دے ایسی محبت ایسا ادب میں نہیں ویکھیا کیسو کسرا دے درباراں دے وچ کہندے نے ایسا ادب ایسی تعظیم میں کتے نہیں ویکھی جنی تعظیم صحابہ اکرام کردے نے تعظیم کرنی ہے اور غلو نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر ادب کرنا اور غلو نہیں کرنا آئیے میں حدیث مصطفیٰ پڑھا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تعریف تعظیم حد سے تجاوز نہیں کرنا جس طرح ابن مریم نو عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا ہے اس طرح غلو نہیں کرنا جس طرح منو اللہ رب العزت نے کیا انما انا عبد میں اللہ دا بندہ ہوں
فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مینوں صرف اللہ دا بندہ کہنا ہے تے اللہ دا رسول کہنا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے بھی بیٹا بنایا اللہ دا، نعوذ باللہ. تے عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے بھی، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی میری اینی تعظیم نہیں کرنی، غلو نہیں کرنا. اج کل لوکی بھی کردے نے، کہندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا علم جاندے نے. تے غیب دا علم کون جاندا ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. بلکہ قرآن آندا جے دھیان سنیا جے میں قرآن دی آیتاں پڑھن لگا. اللہ دا قرآن آندا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللہ دا قرآن کی اندر کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے نفع نقصان کا مالک، نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اجڑی رکھی جاندی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دندان مبارک شہید ہوندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اگر میں غیب دا علم جانتا ہوندا تے نقصان ہمیں کوئی ہوندا. تے اگے اللہ دا قرآن ہے ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اور ان کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو ڈرانے والا اور ان کو خوشخبری دینے والا ہوں. دوسری آیت اللہ دا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. قُلْ لَا، آپ ان سے کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا تو قرآن دے وچ اللہ رب العزت نے فرمایا اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور آپ ان سے پوچھئے کیا نبینا اور بینا برابر اندھا اور سجاکھا برابر نے نہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیتی جائے، توقیر کیتی جائے، تعظیم کیتی جائے. حد تو نہیں بدنا، یعنی غلو نہیں کرنا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان دیتی ہے. قرآن دے علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جنا بلند کر دیتا ہے. جتھے اللہ دا نام آئے گا اوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نہیں آئے گا. اذان دیتا بندہ پھر بھی اللہ دا نام آئے گا، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے گا. تے انہاں کی بیان کرنا چاہیے، انہاں ہی عمل کرنا چاہیے جنہ قرآن چاہیا اور حدیث چاہیا. یعنی پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا بندہ تے رسول مننا. دوسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت
توقیر تعظیم کرنا. اللہ تعالیٰ کو دعا جو سنایا اللہ تعالیٰ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد کئی لوگ سے اپنے اعلانات کر رہے ہیں. انویٹر کسی بھائی نے لے کر دیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. میں پلیٹیں لگانے کے لیے نا 16 پلیٹیں ہیں اور ان کو لگانے کے لیے سٹینڈ چاہیے. وہ 1,20,000 روپے کا ہے. اور میں نے آ کے اس کو فون کیا. وہ کہتا پیسے جو انویٹر کے تھے میں نے تھوڑے سے پیسے نا 20,000 روپیہ اس کو دیا بیانہ. وہ کہہ رہا تھا کہ پیسے تھوڑے سے اور جمع کروائیں اس لیے جو ہے نا وہ اتنے کا تو سامان بھی نہیں آنا. لہٰذا میں ساتھیوں سے التماس کروں گا کہ اس پہ غور و خوض کریں. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے. میں پچھلے دنوں بھی اعلان کیا تھا کہ 7,500 روپے کا ایک سٹینڈ کا جو نا ایک پلیٹ کا سٹینڈ جو نا وہ 7,500 روپے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا واز کر کے کہا کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں, یعنی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا وہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے, داغ نہیں لگاتا. پوری حدیث. تو ایک صحابی جو ہے نا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہتے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو انہی میں سے ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہنے لگا میرے لیے بھی. کہتے نہیں وہ سبقت لے گیا. سبقت اوکاشا جو وہ سبقت لے گیا. آپ لوگوں میں سے بھی کوئی سبقت لے, یعنی 7,500 روپے کا ایک سٹینڈ, ایک پلیٹ کا سٹینڈ ہے. کوئی ہے کوئی ساتھی جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جو مال خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو دگنا چگنا دیں گے انشاءاللہ. قرآن میں آتا ہے کہ نبی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب بندے کی موت آتی ہے نا تو کہتا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتے, میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر آتا. اس لیے اگر کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے, جو اعلانیہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے, جو خفیہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے. کیونکہ جو اعلانیہ کرتا ہے وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. جو خفیہ کرتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. خود نہیں کر سکتے, اپنے ساتھ والے ساتھی کو پیغام پہنچا دے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو کہیں وہ نیکی کا کام کر دے, آپ کے لیے مفت میں نیکیاں صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔